ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں کوئی جمہوریت نہیں ہے، ایک غیر اعلانیہ ماشاءاللہ نافذ ہے۔ ریاست ہمیں یہی پیغام دے رہی ہے کہ ہم آپ کے آئینی حقوق کو نہیں مانتے، تو ہمارے پاس صرف پرامن سیاسی مزاحمت کا راستہ بچتا ہے۔ ہمیں ان عدالتی پروسیس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ان کینگرو کورٹ سے ہمیں کوئی انصاف کی امید نہیں ہے۔ ان کے خلاف اب علم بغاوت بلند کرنا ہوگا، سڑکوں پہ آنا ہوگا، پوری قوم کو ساتھ ملانا ہوگا۔ السلام علیکم، گلفام چودھری شہر اقتدار سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں موجود ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پروٹیسٹ کال ہے اور یہاں پر ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی نے آنا ہے۔ عمران خان صاحب کے کل کے ٹویٹ میں خاص طور پر ہدایت کی گئی تھی ممبران اسمبلی کو یہاں پر آئیں گے، دیگر قائدین آئیں گے، کارکنان آئیں گے۔ اس وقت کارکنوں کی بڑی تعداد پہنچا، ان کا یہ انیشیٹو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے مؤثر ثابت ہوگا یا نہیں؟ آئیے ان سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، بتائیے گا آج کا ایونٹ خاص طور پر خان صاحب کے ٹویٹ کے بعد ان کی ہدایت کے مطابق یہاں پر پارلیمنٹیرینز موجود ہیں، سینیٹرز موجود ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک مؤثر ثابت ہوگا آج کا احتجاج؟ دیکھیں، ہم تو شروع دن سے اس مزاحمتی سیاست کے حامی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں کوئی جمہوریت نہیں ہے، ایک غیر اعلانیہ ماشاءاللہ نافذ ہے۔ پاکستان کی عدالتیں کینگرو کورٹس بن چکی ہے، یہاں سے انصاف ملنا محال ہے۔ آپ نے سپریم کورٹ کے اندر مخصوص نشستوں کے کیسوں کا حال دیکھا، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر کیس کا حال دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے پچھلے ہفتے ہماری سینئر قیادت کو، سینئر وکلاء قیادت کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم اس ہفتے القادر کیس کو سماعت کے لیے مقرر کریں گے۔ اس کے باوجود آج تک وہ کیس مقرر نہیں ہوا، نہ کاز لسٹ میں ہمارا کیس شامل ہے۔ اس سے 2 دن بعد عدلیہ کی چھٹیاں ہونی ہے، 2 مہینے عدالت بند رہیں گی۔ تو یہ ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ ریاست ہمیں یہی پیغام دے رہی ہے کہ ہم آپ کے آئینی حقوق کو نہیں مانتے، ہم آپ کے انصاف کے راستے میں جتنے بھی ہو ہم آپ کے لیے روڑے اٹکائیں گے۔ تو اسی کے خلاف عمران خان نے کل اپنی لیڈرشپ کو بھی بڑے سخت الفاظ میں مخاطب کیا ہے اور یہی کہا ہے کہ اس کے خلاف ہمیں ایک منظم تحریک شروع کرنی ہوگی۔ آلریڈی تحریک تحفظ آئینی پاکستان اسی راستے پہ چل رہی ہے۔ آپ کو محمود خان چکزئی صاحب کا بیانیہ پتہ ہے کہ وہ اس کی سوچ کے حامل انسان ہے، وہ بھی اسی عوامی سیاسی مزاحمت پہ اوپر یقین رکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج یہ آغاز ہے، اب ہم آگے بڑھیں گے اور میرے تو اپنی ذاتی تجویز یہ ہے کہ ہمیں اس عدالتوں کی سارے پروسیس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس عدالتوں سے ہمیں کوئی انصاف نہیں مل رہا۔ 26ویں آئینی ترمیم اسی لیے کی گئی کہ جو عدلیہ کی آزادی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، اس کو اب حکومت کا ایک محکمہ بنا دیا گیا ہے۔ بالکل، میں بھی یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ 26ویں ترمیم کے بعد جس طرح آئینی بینچ بنا اور وہاں پر ریزرو سیٹوں کے کیس زیر سماعت ہے اور وہاں پر فیصلہ آنے سے پہلے ہی لوگوں کو پتا ہے کہ کیا فیصلہ آنا ہے، اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اس ساری کی ساری پروسیڈنگ کا حصہ کیوں ہے؟ میرے بھی یہ خدشہ ہے اور میں اپنی کیپیسٹی میں قیادت کو یہی مشورہ دوں گا کہ اگر ہمیں ان عدالتوں میں اسی طرح ہی ذلیل ہونا ہے، ہم یہاں آ کے احتجاج کریں گے، اس کا بھی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑنا۔ ہم سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں، ہم ہائی کورٹس میں بھی جا رہے ہیں، ہم انسدادی دہشت گردی کی عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں، ہم ہر جگہ جا رہے ہیں، لیکن ہمیں کہیں سے ریلیف نہیں مل رہا۔ تو ہمارے پاس صرف پرامن سیاسی مزاحمت کا راستہ بچتا ہے۔ ہمیں ان عدالتی پروسیس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ان کینگرو کورٹ سے ہمیں کوئی انصاف کی امید نہیں ہے۔ ان کے خلاف اب علم بغاوت بلند کرنا ہوگا، سڑکوں پہ آنا ہوگا، پوری قوم کو ساتھ ملانا ہوگا، ساری اپوزیشن کی جماعتوں کو ملانا ہوگا، وکلاء کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا، معاشرے کے ہر اس طبقے کو ساتھ ملانا ہوگا جو آئین کی بالادستی کے اوپر یقین رکھتے ہو۔ سر، کے پی کے میں ڈرون گرتا ہے، گنڈاپور صاحب لا علم ہوتے ہیں، کے پی کے میں پروٹیسٹر کے اوپر شیلنگ ہوتی ہے، گنڈاپور صاحب کہتے ہیں میں نے آرڈر نہیں دیا۔ تو سر، کے پی کی گورنمنٹ کون لیڈ کر رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ 76 سال سے خیبر پختونخوا کو آپ کی ریاست نے ایز اے اسٹریٹجک ڈپٹ کے طور پر استعمال کیا، اور جس طرف آپ لوگ اشارہ کر رہے ہیں اس حوالے سے ایک صوبائی حکومت کی کیا سے ہے وہ آپ ایک صحافی کے طور پر مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن پھر بھی میں صوبائی حکومت کو اس معاملات سے بری ذمہ نہیں ٹھہرا سکتا کہ وہ اسے بری ذمہ ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کی 99% آبادی نے ہمیں ووٹ دیا ہے اور اس ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، ریاست کی بنیادی ذمہ داری کہ اپنے شہریوں کو ہم تحفظ دیں، اور خاص کر اس صوبے کے شہریوں کو جو 40 سال سے مسلسل ایک جنگ کو فیس کر رہے، ایک شکل میں دوسرے شکل میں۔ ڈرون اٹیکس نے ہمارا پورا سوشل فیبرک تباہ کیا ہے۔ اب اور اس میں یہ بھی کہ ریاست ہمیں یہ کلیئر کرے کہ آج تک جتنے بھی ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں اس میں دہشت گرد کتنے مارے گئے ہیں اور اس میں معصوم لوگوں کی کیا وہ ریشو ہے۔
تو یہ ریشو جو ہے یہ 100% میں جو ہے نا 90% سے اوپر یہ معصوم لوگ اس کا نشانہ بنے ہیں. تو ہمیں اس کے خلاف ہماری صوبائی حکومت کو منظم ہونا پڑے گا. جتنے بھی کنسرن اتھارٹیز ہیں ان کے سامنے یہ مقدمہ رکھنا ہوگا. ہم اپنے طور پر بحیثیت ایک سیاسی جماعت ہم نے کل بھی ایک مظاہرہ کیا تھا پشاور کے اندر اسی ڈرون اٹیک سے خلاف. آگے بھی ہم اس کو مکمل ایک منظم تحریک کے طور پر لے کے جائیں گے. اور جو وزیرستان ہرمز کے نارتھ وزیرستان میں جو ڈرون اٹیک ہوا تھا اس میں جو 3 معصوم بچے شہید ہوئے تھے ان کے لواحقین ان ننھے منھے معصوم جانوں کو لاشوں کو ادھر لے کے آ رہے اسلام آباد. ہم ان کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کریں گے, ان کے ساتھ بھی پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہمیں اپنے وطن میں امن چاہیے, ہمیں اپنے وطن میں روزگار چاہیے, ہمیں اپنے وطن میں تعلیم چاہیے. ہمارے ہاتھ میں کلاشنکوف اس ریاست نے کمایا ہے. ہمارے وطن پہ یہ ڈالری جنگی یہ ریاست لے کے آئی ہے. ہمارے وطن پہ یہ بدامنی کی لہر یہ خود ریاست لے کے آئی ہے. یہ گڈ طالبان بیڈ طالبان کا کنسپٹ یہی ریاست لے کے آئی ہے. ہم اس کے خلاف سپر آزما ہوں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر بتائیے گا آج کا پروٹیسٹ جو بلا شبہ خان صاحب کی ہدایت کے مطابق یہاں پر ان کے ٹویٹ میں بھی ذکر کیا گیا, تمام ایم این ایز ایم پی ایز کو کہا گیا, تو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مؤثر ثابت ہوگا؟ ظاہر ہے دیکھیں یہ ہمارا احتجاج تو آئینی جمہوری حق ہے. اس وقت پاکستان میں آئین تو ہے نہیں ہے. عدالتیں جو ہیں 26ویں ترمیم کے بعد وہ بالکل ان کو تالے لگ چکے ہیں. انصاف کا نظام پہلے نہیں تھا پاکستان میں. 26ویں ترمیم کے بعد تو ججز خود بیچارے انصاف مانگتے پھر رہے ہیں. وہ ریسیوڈ ایز فارورڈ کا انتظار کرتے ہیں کہاں سے حکم آئے اور کہاں اس کے بعد فیصلے سنائے جائیں. تو آج عدالتیں آزاد ہو جائیں. ہم تو ان عدلیہ کو اور ججز کو آزاد کروانے آئے ہیں, یہ آزاد ہو جائیں. خان صاحب کے سارے کیسز بوگس ہیں. ان کو رکھا ہی صرف اس لیے اندر ہوا ہے کہ خان صاحب باہر آ گئے. ان نمونوں اور مسخروں کی امت 24 گھنٹے نہیں چل سکے گی. سر جنہوں نے ان عدالتوں کو قید کرنے کے لیے اسپیشلی اتنا پیسہ لگایا, طاقت لگائی, 26ویں یعنی ترمیم کی, وہ اتنی آسانی سے ان کو آزاد کر دیں گے؟ یہی سوچ تھی فرعون کی بھی, یزید کی بھی, مشرف کی بھی, ضیاء الحق کی بھی. ضیاء الحق تو زندہ مثال ہے نا, صرف ہڈیاں ملی تھی اس کی. مشرف کو وہ بیماری لگی تھی جو آج تک کسی کو نہیں لگی. ہمیشہ حکمیت میرے اللہ کی ہے. چونکہ کفر کا نظام چل سکتا ہے, اسلام ظلم اور جبر کا نظام نہیں چل سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. کر لیں 3 سال سے ظلم کر رہے ہیں, کیا عوام عمران خان سے پیچھے ہٹ گئی؟ یہ بدلا ہوا پاکستان ہے. یہی چیز میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ منی لانڈرر چوروں ڈاکوؤں کے ذریعے پاکستان چلا سکیں گے اور محب وطن عمران خان جو 2/3 میجورٹی کا لیڈر ہے اس کو آپ جیب میں بند کرا کے پاکستان کے مسائل حل کر لیں گے, اس کا باپ بھی حل نہیں کر سکتا. عمران خان عمران خان رہا کرو عمران کو رہا کرو رہا کرو عمران کو رہا کرو عمران کو رہا کرو شرم کرو حیا کرو عمران کو رہا کرو شرم کرو حیا کرو عمران کو